عزاداران مظلوم کربلا اور ماتمداران سید الشہداء، یقینی طور پر جس مظلومیت کا پرسہ دینے کے لیے آپ اور ہم یہاں جمع ہیں، پروردگار متعال ہمارے جوانوں کو سلامت رکھے کہ وہ ان حالات میں، سخت ترین حالات میں بھی مظلوم کربلا اور شہدائے کربلا کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ بڑی سعادت ہے، بڑی توفیق ہے۔ یہ جذبہ، یہ جرأت، یہ ہمت دنیا کی کسی قوم میں نہیں پائی جاتی جو جذبہ حسینیوں میں پایا جاتا ہے، اور اس جذبے کو بھی یوں ہی پیدا نہیں کر دیا گیا ہے۔ یہ عشق سید الشہداء کا جذبہ ہے، یہ عشق حسین کا جذبہ ہے، یہ کربلا والوں کا عطا کیا ہوا حوصلہ ہے، یہ وہ ہمت ہے جو کربلا نے ہمیں عطا کی ہے۔ آپ کے لیے میں ایک بات صرف بڑے اختصار سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ روز عاشوراء جو انسانی تاریخ کا غمناک ترین اور دردناک ترین دن ہے، اس دن ہمیں ایک ادب سکھایا گیا ہے۔ بزرگوں سے یقیناً جوانوں نے یہ سنا ہوگا کہ روز عاشور ہمیں ایک دوسرے کو سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ عاشور کے دن اس بات کی تاکید ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام نہ کریں۔ سلام کی بجائے جب ایک عزادار دوسرے عزادار سے ملے تو تاکید ہے کہ ان جملوں کو دہرایا جائے۔ اگر اتنا بھی یاد رہے تو کافی ہے۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، پورا جملہ ہے۔ وَأَن يَجْعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِالسَّارِحِ۔ توجہ فرمائیے گا، یہ کہا گیا ہے کہ روز عاشور ایک مومن سلام کی بڑی اہمیت ہے اور تاکید ہے، مگر روز عاشور سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام ہے سلامتی کی دعا، اور سلامتی کی دعا ہم اس دن ایک دوسرے کو دیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے جس دن رسول اللہ کا سارا گھرانہ، فاطمہ زہرا کا سارا کنبہ لٹ گیا ہو کربلا کے میدان میں۔ تو روز عاشور کیا کہنا ہے؟ روز عاشور کہنا ہے عظم اللہ اجورنا و اجورکم، پروردگار متعال مصیبت حسین کے صدقے میں مجھے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کربلا جہاں تعزیت، تسلیت اور غم کا سبق دیتی ہے، وہیں پہ کربلا ہمت، مردانگی اور شجاعت کا بھی سبق دیتی ہے۔ دو جملے ہیں، دونوں کی ایک تھوڑی سی وضاحت، گفتگو تمام۔ جب ہم کہتے ہیں عظم اللہ اجورنا و اجورکم، یہ پرسہ ہے ایک دوسرے کو، یعنی ایک مومن، ایک عزادار جب دوسرے سے ملے تو کہے اللہ مصیبت حسین کے صدقے میں مجھے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ تعزیت ہے، سلام نہیں کرنا ہے، یہ ایک دوسرے کو دعا دینی ہے، پروردگار مجھے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے مصیبت حسین کے صدقے میں۔ یہ جملہ تعزیت کا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ درس شجاعت ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اور اللہ مجھے اور آپ کو خون حسین کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دے۔ وَأَن يَجْعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ، اللہ مجھے اور آپ کو جس سے ملاقات کر رہا ہے اسے انسان ان جملوں سے خطاب کرے، اللہ مجھے اور آپ کو خون حسین کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دے، وارث حسین حضرت حجت علیہ السلام کے ساتھ۔ اب توجہ فرمائیے گا، ایک عزادار جو ماتم کرتا ہے، جو گریہ کرتا ہے، وہ صرف گریہ نہیں کرتا ہے بلکہ وہ شجاعت کے راستے پہ چلتا ہے، وہ ہمت کے راستے پہ چلتا ہے، وہ مردانگی کے راستے پہ چلتا ہے۔ سبق دیا گیا ہے۔ پہلا جملہ تعزیت کا ہے، دوسرا جملہ کیا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو خون حسین کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دے۔ عزادار اپنے مرتبے کو سمجھے، ماتمدار اپنے درجے کو سمجھے۔ کہا گیا اللہ مجھے اور آپ کو خون حسین کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دے۔ انتقام کی بات کبھی بھی بزدل نہیں کرتے، بدلہ لینے کی بات وہ قوم کرتی ہے جس میں شجاعت پائی جاتی ہے، جس میں مردانگی پائی جاتی ہے۔ ایک تو درجہ یہ ہے عزادار کا کہ عزادار بزدل نہیں ہوتا، ہمت والا ہوتا ہے۔ انتقام لینا مردانہ کام ہے،
بدلے کا ہمارے اندر عہد ہے۔ ایک تو عزادار منتقم ہے خون حسین کا، ہر وہ ماتمدار جو سینہ زنی کر رہا ہے، جو گریہ کر رہا ہے، جو رو رہا ہے، انسان کو عزاداری اور گریہ بزدل نہیں بناتا، مردانگی کا سبق دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے درجے کو سمجھیں۔ ایک عزادار جب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو خون حسین کا انتقام لینے والوں میں سے قرار دے، تو ذرا سوچئے انتقام لینے کا حق کسے ہوتا ہے؟ غور فرمائیے گا بات پر۔ انتقام لینے کا حق اسے ہوتا ہے جو کسی ذات کا وارث ہوتا ہے۔ غور فرمائیے گا، انتقام لینے کا حق اسے ہوتا ہے جو کسی ذات کا وارث ہوتا ہے۔ یہ جملہ کہنا دلیل ہے اس بات کی کہ ایک عزادار صرف عزادار نہیں ہے، بلکہ وہ وارث ہے ذات حسین ابن علی کا، وہ وارث ہے مقصد سید الشہداء کا۔ اور یہ وراثت کوئی معمولی وراثت نہیں ہے۔ ہمیں ایک دوسرے عزادار کا احترام کرنا چاہیے۔ آپس میں ایک دوسرے کا احترام اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک عزادار بس عزادار نہیں ہے، وارث ہے خون حسین کا، چونکہ انتقام وہ لیتا ہے جو کسی کا وارث ہوتا ہے، اور یہ وہی وراثت ہے جو حسین کو حاصل ہے۔ آپ زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ سلام ہو آپ پر اے آدم کے وارث، سلام ہو آپ پر اے ابراہیم کے وارث، سلام ہو آپ پر اے نوح کے وارث، سلام ہو آپ پر اے موسیٰ کے وارث، سلام ہو آپ پر اے عیسیٰ کے وارث۔ یعنی زیارت وارثہ میں جو بیان کیا گیا ہے، جس طرح حسین سارے انبیاء کے مقصد کے وارث ہیں، اسی طرح عزادار حسین مقصد حسین کا وارث ہے۔ درجہ بلند ہے، بات معمولی نہیں ہے۔ اس درجے کا احترام ضروری ہے۔ یعنی کربلا جہاں تعزیت ہے وہیں درس شجاعت ہے، ہمت اور مردانگی کا سبق ہے۔ ایک بات آپ سے کہوں گا کہ حسینیت اور یزیدیت کا جو ٹکراؤ ہے یہ ازلی اور ابدی ہے۔ یعنی یہ ٹکراؤ ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں پیدا ہوا ہو۔ حسینیت اور یزیدیت کا ٹکراؤ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اسے آپ نے یقیناً کہیں سنا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، یعنی یہ ٹکراؤ، یہ مقابلہ، یہ لڑائی جاری ہے ازل سے اور آج بھی جاری ہے۔ کون سی لڑائی کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے ٹکراؤ کی بات کر رہے ہیں؟ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یعنی چراغ مصطفی اور شرار بولہبی کا جو ٹکراؤ ہے وہ ازل سے جاری ہے۔ معرکہ حق و باطل جو کربلا ہے یہ ازل سے جاری ہے، ابد تک جاری رہے گا، ہمیشہ سے چل رہا ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یعنی اس ٹکراؤ کی شروعات کربلا میں نہیں ہوئی، حق و باطل کے ٹکراؤ کی کربلا میں شروعات نہیں ہوئی، بلکہ کربلا اس ٹکراؤ کا نقطہ کمال ہے، اس ٹکراؤ کا نقطہ کمال ہے۔ شروع کب سے ہوا تھا؟ جب آدم کے پیکر روحی میں روح پھونکی گئی اور اللہ نے تمام ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا، تو قرآن کہتا ہے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس دن جس دن آدم کے مقابلے میں ابلیس آیا، یہ حق و باطل کا ٹکراؤ اسی دن سے شروع ہوا۔ اس دن اس ٹکراؤ کا نام تھا آدمیت اور ابلیسیت کا ٹکراؤ، آدمیت اور شیطنت کا ٹکراؤ۔ یہی ٹکراؤ جب نسل آدم میں آیا تو ایک طرف حابیل ہے، ایک طرف قابیل ہے۔ اس دن اس ٹکراؤ کا نام حابیلیت اور قابیلیت کا ٹکراؤ تھا۔ یہی ٹکراؤ جب ابراہیم کے دور میں آیا تو ایک طرف ابراہیم تھے، دوسری طرف نمرود تھا۔ اس دن اس ٹکراؤ کا نام نمرودیت اور ابراہیمیت کا ٹکراؤ تھا۔ یہی ٹکراؤ جب موسیٰ کے دور میں آیا تو ایک طرف موسیٰ تھے، ایک طرف فرعون تھا۔ اس دن اس ٹکراؤ کا نام تھا موسویت اور فرعونیت کا ٹکراؤ۔ یہی ٹکراؤ جب پیغمبر کے زمانے میں آیا تو ایک طرف محمد مصطفیٰ کا کردار ہے، ایک طرف ابو جہل کا کردار ہے۔ اس دن اسی ٹکراؤ کا نام چراغ مصطفی اور شرار بولہبی تھا۔ یہی ٹکراؤ جب کربلا میں آیا تو ایک طرف حسین تھے، ایک طرف یزید تھا، اور کربلا میں اس کا نام پڑا حسینیت اور یزیدیت کا ٹکراؤ۔ بس کربلا
اس مقابلے کی ایسی جلوہ گاہ ہے کہ کربلا سے پہلے جیسے جیسے کردار آتے گئے اس طرح سے نام بدلتا رہا، مگر کربلا کے بعد اب قیامت تک اس ٹکراؤ کا یہی نام رہے گا، یعنی ایک طرف حسینیت ہوگی، ایک طرف یزیدیت ہوگی، قیامت تک دو ہی مقابلے ہوں گے، دو ہی صفیں ہوں گی، ایک طرف حسین والے ہوں گے، ایک طرف یزیدیت ہوگی۔ اب دنیا والوں کو اختیار حاصل ہے، وہ چاہیں تو حسینیوں کے پاس آ جائیں، چاہیں تو یزیدیوں کی صف میں چلے جائیں۔ پالے اب دو ہی رہیں گے قیامت تک، ایک حسینیوں کا پالا ہوگا، ایک یزیدیت کا، تیسرا دنیا میں کوئی پالا نہیں ہے۔ اب زمانے والوں کو اختیار ہے، وہ چاہیں تو حسینیوں کی صف میں آ جائیں، چاہیں تو، اور یہ صفیں آپ لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں اس وقت، آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، مشرق وسطیٰ میں دنیا دو صفوں میں بٹی ہے، ایک طرف حسین والے ہیں، ایک طرف یزید والے ہیں۔ یزیدیوں کا پالا جتنا بڑا کل تھا اتنا ہی بڑا آج بھی ہے، ایک طرف 72 تھے، ایک طرف لاکھوں، ایک طرف ایک چھوٹی سی قوم ہے، ایک طرف ساری دنیا یزیدیت ہے، مگر نتیجہ جو کل تھا وہی آج ہے۔ کل 72 نے یزیدیت کو دفن کیا تھا، آج مٹھی بھر حسین والے یزیدیت کو ذلیل کر رہے ہیں۔ سلامت رہیے۔ آج مٹھی بھر حسین والے وقت کے یزیدوں کو رسوا کر رہے ہیں، آج یزیدوں کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارے نظام مرجعیت کے سامنے سر اٹھا سکے، آج حسین والوں سے ٹکرانے کی ہمت نہیں ہے، آج ہمارے حزب اللہ کے جوان میدان میں ہیں، آج انصار اللہ یمن میدان میں ہیں، آج حشد الشعبی عراق میدان میں ہیں، آج لشکر فاطمیون ہیں، لشکر حیدریون ہیں۔ کسی ذلیل بدبخت نے سوشل میڈیا پہ یہ لکھا تھا، ٹویٹر ہینڈل پر، نوجوان جانتے ہیں کہ یہ حسین کو کیا ہو گیا تھا کہ جو لاکھوں کے مقابلے میں صرف 72 لے کے چلے آئے۔ وہ طنز کر رہا تھا، اس جاہل کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ گنتی میں 72 تھے مگر عظمت کردار کے لحاظ سے سارے زمانے پہ بھاری تھے، عظمت کردار کے لحاظ سے سارے زمانے پہ بھاری تھے۔ وہی حسین جو تنہا کھڑا تھا مقتل میں، اب اس کے ساتھ زمانہ دکھائی دیتا ہے۔ آنکھ کھول کے اگر دیکھ سکتا ہے تو دیکھ، آج یزیدیت جہاں پاؤں رکھنا چاہتی ہے وہاں اس کے سامنے حسین کا لشکر کھڑا ہے۔ آج پورے مڈل ایسٹ میں ہر طرف کتنے ہیں حسین کے لشکر؟ وہ لبنان کی طرف جانا چاہتے ہیں تو حزب اللہ حسین کا لشکر، وہ عراق آنا چاہتے ہیں تو حشد الشعبی حسین کا لشکر، وہ جانا چاہتے ہیں یمن کی طرف تو انصار اللہ یمن حوثیز حسین کا لشکر، آج وہ عراق جانا چاہتے ہیں، حشد الشعبی ایران کی طرف آنکھ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہاں پر سپاہ قدس حسین کا لشکر، آج وہ یمن بحرین کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ادھر مالک اشتر بریگیڈ حسین کا لشکر، سیریا کی طرف جانا چاہتے ہیں لشکر فاطمیون حیدریون، لشکر زینبیون حسین کا لشکر، اور حسین کے ان لشکروں نے زمین کو ظالموں کے پاؤں کے نیچے اتنا گرم کر دیا ہے کہ آج کہیں بھی پاؤں جمانے کی ہمت باقی نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی کون سی قوم ہے جس کے پاس ایسے بہادر ہوں جنہیں سامنے رکھا جا سکے جنرل قاسم سلیمانی جیسوں کے؟ دنیا کی کون سی قوم ہے جو حسن نصر اللہ جیسا مجاہد پیش کر سکے، جس نے نظام ظلم سے ٹکرا کر ظالموں کو نیست و نابود کر دیا؟ داعش کو جنہوں نے بنایا تھا نا، 30 سال کے لیے اتارا تھا، آج بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ جنہیں 30 سال کے لیے بنایا تھا ایسا کیا ہوا کہ یہ 3 سال بھی نہ ٹک سکے؟ کون سی طاقت تھی جس نے انہیں
3 سال سے کم عرصے میں ردی کاغذ کی طرح توڑ مروڑ کر تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ تعجب ہے انہیں اس بات پر، انہیں سب کچھ دیا تھا، انہوں نے اسلحہ دیا تھا، پیسہ دیا تھا، دولت دی تھی، سب کچھ دیا تھا۔ آج حیران ہے ایسا کیا ہوا کہ یہ مٹ گئے، داعش آج نام نشان مٹ گیا، کیوں ایسا ہوا؟ سوچ رہے ہیں بیٹھ کے۔ خود انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی کیا ہوئی، کا پلان پرفیکٹ تھا، غلطی بس ایک جگہ ہوئی کہ پہلے ہی راؤنڈ میں ہمارا سامنا اس قوم سے ہو گیا جو جینا بھی کربلا سے سیکھتی ہے، مرنا بھی کربلا سے سیکھتی ہے۔ گئے جو پوری دنیا کو تباہ کرنے آئے تھے وہ داعش درندے، آج ان کو کوڑے دان میں کس نے پھینک دیا؟ کہتے غلطی یہ ہوئی کہ پہلے ہی راؤنڈ میں ٹکراؤ حسین والوں سے ہو گیا۔ یہ نوجوان جو ماتم کرتے ہیں نا، واللہ ان کے ہاتھوں کو چومنا ہم پر فرض ہے، نہیں ہاتھ نہیں پاؤں کو چومنا، اس لیے کہ یہ جوان معمولی کام نہیں کر رہے۔ حسین کا ماتم سینوں میں جذبہ حریت کو پیدا کرتا ہے، حسین کا ماتم مردانگی کو پیدا کرتا ہے، حسین کا ماتم شرف انسانی کو جنم دیتا ہے۔ مگر عزیزوں، اس کے لیے کربلا میں جو قربانیاں دی گئیں، ان قربانیوں کی بھی مثال کائنات میں نہیں ہے۔ پانی برس رہا ہے تو کیوں نہ کربلا والوں کی یاد آئے، وہ پیاسے جو 3 دن سے التش کہہ رہے تھے۔ پتہ ہے آپ کو، کاش یہ پانی کربلا میں برسا ہوتا تو سکینہ اس طرح تڑپ کے التش نہ کہہ رہی ہوتی، علی اصغر یوں گہوارے میں نہ مچل رہا ہوتا، حسین کے خیموں سے ننھے ننھے بچوں کی التش کی آوازیں نہ آ رہی ہوتی۔ اللہ اکبر، ایسا امتحان تھا حسین کا۔ انسان اپنی مصیبت پہ صبر کر لیتا ہے، مگر اپنے بچوں کو مصیبت میں دیکھنا آسان نہیں ہے۔ حسین کے خیموں سے 3 دن سے التش کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ سکینہ ہائے پیاس کہہ رہی ہے جو حسین کے سینے پہ سوتی ہے۔ جو صاحب اولاد ہیں ذرا تصور کریں، ہمارا بچہ اگر رات کے کسی پہر جاگ جائے، گرمی کا موسم ہے، اور پانی مانگ لے تو کوئی ایسا ہے صاحب اولاد جو اپنے بچے کو پانی پلائے بغیر دوبارہ سو جائے؟ ذرا اس حسین کے دل سے پوچھو جس کی سکینہ 3 دن سے کہہ رہی ہے۔ سکینہ کے دل میں ایک آرزو تھی، بس اشارہ، مجلس تمام، گفتگو تمام، ایک آرزو تھی سکینہ کے دل میں جب سے کربلا آئی تھی کہ کاش ہمیں مدینے جانا نصیب ہو۔ پتہ ہے جب حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے مقتل میں جانے کے لیے رخصت آخر کو، تو جو ذوالجناح حسین کے اشاروں پہ چلتا تھا وہ گھوڑا آج آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو حسین نے اپنے ذوالجناح سے کہا، ذوالجناح مجھے پتا ہے تو بڑا پیاسا ہے، مگر سن یہ حسین کی تجھ پہ آخری سواری ہے، مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ وہ گھوڑا جو حسین کے اشاروں پہ چلتا تھا وہ اپنی مجبوری جانتا ہے، ایک طرف مولا کا حکم، ایک طرف ذوالجناح اپنی مجبوری جانتا ہے۔ کیا کہے بے زبان ذوالجناح، کیا کہتا؟ سر جھکا لیا، آنکھوں سے جہاں موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے وہاں جب حسین کی نظر گئی تو کیا دیکھا؟ ذوالجناح کے قدموں سے ننھی سکینہ لپٹی ہے اور آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے، ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اس لیے کہ جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا۔ روایت کہتی ہے حسین گھوڑے سے اترے، آئے، ننھی سکینہ کو ذوالجناح کے قدموں سے جدا کیا، سینے سے لگایا، ایک جملہ کہا حسین نے، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، کیا کہا؟ بیٹا سکینہ، میری جان سکینہ، تم نے تو ہمیں خیمے میں رخصت کر دیا تھا نا ابھی؟ کہاں بابا؟ تو بیٹا جب رخصت کر دیا تھا تو اب ذوالجناح کے قدموں سے کیوں لپٹی ہو؟ تو پتہ ہے سکینہ نے کیا کہا؟ بابا اگر آپ اب جانے کے لیے تیار ہیں اور شہادت کو گلے لگانے کا ارادہ کر لیا ہے بابا، تو سنیے بابا، اب سکینہ آپ کو نہیں روکے گی، سکینہ اب آپ کو نہیں روکے گی، جائیے بابا۔ مگر بابا جانے سے پہلے ایک حسرت ہے، ایک آرزو ہے، اسے پوری کر دیجئے۔ حسین نے کہا سکینہ کیا آرزو ہے؟ کہا بابا جانے سے پہلے ہمیں نانا کے مدینے واپس پہنچا۔
اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ سکینہ کو مدینہ کیوں یاد آتا تھا؟ اس لیے کہ سکینہ جب تک مدینے میں تھی، سکینہ کے پاؤں کبھی زمین پہ نہیں پڑتے تھے۔ کبھی پھوپھی زینب کی آغوش، کبھی پھوپھی ام کلثوم کی آغوش، کبھی چچا عباس کی باہیں، کبھی بھیا علی اکبر، کبھی بابا کی آغوش۔ جس کے قدم کبھی زمین پہ نہ پڑتے ہوں، وہ کربلا میں جب سے آئی تھی مدینہ یاد کر کہ بابا ردنا الی حرم جدنا، جائیے مگر جانے سے پہلے ہمیں نانا کے مدینے واپس پہنچا دیجئے۔ تو حسین نے کیا کہا؟ جو صاحب اولاد ہیں اس درد کو محسوس کریں۔ آقا نے جواب تو بس اتنا دیا، سکینہ میری لاڈلی، اب تیرے بابا کی زندگی میں اتنا وقت نہیں بچا کہ تجھے مدینے پہنچا سکے۔ کہنے کو تو حسین نے کہہ دیا، مگر اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو جانتا ہے کہ میری اس بچی کو اب کبھی مدینے جانا نصیب نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ سکینہ زندان شام میں آ گئی، وہ زندان جس پر نہ چھت تھی نہ کوئی فرش تھا، رات بھر اوس پڑتی تھی، دن بھر دھوپ۔ مقتل نے یہ نظارہ لکھا ہے کہ جب شدید دھوپ پڑتی تھی تو سیدانیہ جسے جو جگہ ملتی تھی فرش پر، خالی زمین پر بیٹھی ہوتی تھی، خاک پر۔ تیز عرب کی دھوپ، کوئی سایہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں جب شام ہوتی ہے نا، سورج ڈھلتا ہے تو کچھ گرمی کی شدت میں کمی آتی ہے۔ روایت کہتی جب شام ہوتی تھی تو سکینہ زمین پر جہاں بیٹھی ہوتی تھی نا، وہاں سے اٹھتی تھی، چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی ہوئی وہاں آتی تھی جہاں زینب خاک پہ بیٹھی ہوتی تھی۔ جب ننھی سکینہ پھوپھی کے پاس آ کے کھڑی ہوتی تھی، زینب کہتی تھی میری لال سکینہ آؤ میرے لال، میرے بھیا کی نشانی۔ زینب سکینہ کو اپنی آغوش میں لٹا لیتی تھی۔ اب اس منظر کو ذہن میں رکھیے، سکینہ زینب کی آغوش میں لیٹی ہے اور زینب سکینہ کے الجھے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہوتی تھی۔ سکینہ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی ہوتی تھی۔ اب سکینہ دیکھتی تھی کہ پرندے ایک سمت اڑے جا رہے ہیں، تو سکینہ معصومانہ سوال پھوپھی سے کرتی تھی، پھوپھی اماں مجھے یہ بتائیے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ شام کا وقت ہے، بارش نہ ہوتی تو آپ بھی یہ منظر دیکھتے، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو زینب کہتی تھی میری لال سکینہ میری جان، شام ہو گئی، شام ہو گئی بیٹا، یہ پرندے اب اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، اپنے گھروں کو۔ تو سکینہ چونک کے بیٹھ جاتی تھی اور پھر پھوپھی سے کہتی تھی پھوپھی شام ہو گئی، پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، آشیانوں کو۔ اے پھوپھی اماں یہ بتائیے وہ شام کب آئے گی جب ہمیں بھی نانا کے مدینے جانا نصیب ہوگا؟ اجرکم اللہ۔ پھوپھی وہ شام کب آئے گی؟ بڑی آرزو تھی سکینہ کو، مگر یہ سکینہ زندان شام میں دفن ہو گئی۔ اب سنیے روایت، جب قافلہ زندان سے رہا ہوا اور شام کی پرصدار عورتوں نے زینب کو رخصت کیا تو روایت کہتی ہے جن میں 3 دن زینب نے مجلس کی، شام کی پرصدار عورتیں مجلس میں شریک تھیں۔ تیسرے دن زینب جب شام سے کربلا کی طرف چلی تو روایت کہتی ہے پرصدار عورتیں، زینب نے شام کا نقشہ اس طرح بدل دیا تھا کہ روایتیں کہتی ہیں 1 سال پہلے جو شام کی عورتیں سج دھج کے رنگین کپڑے پہن کر شام کے بازار میں زینب کے ننگے سر کا تماشا دیکھنے آئی تھی نا، اب وہ عورتیں ہر روز کالا لباس پہن کر زینب کو پرسہ دینے کے لیے زندان کے دروازے پہ اکٹھی ہوتی تھی۔ یہی عورتیں پرسہ دینے آئی تھی، یہی زینب کو رخصت کر رہی تھی۔ زینب جب اپنی محمل میں بیٹھ گئیں، آخری روایت اور گفتگو تمام، جب زینب اپنی محمل میں بیٹھ گئیں تو روایت میں لکھا ہے زینب نے اپنی عماری سے، آپ نے عماریوں کی زیارت کی ہے، ذہن میں نقشہ ہے، تصور کیجئے، زینب نے اپنی عماری سے سر باہر نکالا، شام کی عورتوں کو خطاب کر کے ایک جملہ کہا، شام کی عورتوں اس خرابے میں، اس زندان کے خرابے میں ہم اپنی ایک امانت چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب ہم تو نہ ہوں گے مگر سنو جب ادھر سے گزر ہو ہماری سکینہ کی قبر پر کبھی تھوڑا سا
سکینہ، آؤ کہ ہم اب مدینے جا رہے ہیں، بڑا ارمان تھا نانا کے مدینے جانے کا۔ ماتم حسین